آج پی ٹی وی جو ہے انہوں نے دو چیزیں مانگی تھیں. ایک تو جو پچھلی سیریز ہو چکی ہیں سٹار اور سونی جو دو کمپنیاں ہیں ان کے پاس ساؤتھ ایشیا کا تمام جو کرکٹ کانٹینٹ ہے وہ ان کے اوپر اس کی منوپلی ہے. اب آج کابینہ نے ہماری جو پی ٹی وی کی جو درخواست تھی کہ اگلی جو سیریز ہیں کرکٹ سیریز اسپیشلی جو انگلینڈ پاکستان کرکٹ سیریز ہے اس کو دکھانے کے لیے ان سے معاہدہ کرنے کی اجازت دی جائے, اس کو مسترد کر دیا ہے. اور کسی بھی انڈین کمپنی سے جو کاروبار ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. تو اب اس کے نتیجے میں آج کے دن تو صورتحال یہ ہے کہ ہم پاکستان کی جو سیریز ہیں کرکٹ سیریز ہے وہ پاکستان میں نہیں دکھا پائیں گے کیونکہ ساؤتھ ایشیا کے تمام رائٹس جو ہیں وہ انڈین کمپنیز کے پاس ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس میں جو ای سی بی ہے اور باقی سے کچھ راستہ اگر ہمیں نکل سکے اور ان کو ہم اپنی انڈین کمپنی سے لینے کیونکہ اسکائی اور جو دوسری کمپنی ہے ان کا رائٹ صرف یورپ تک ہے, ساؤتھ ایشین رائٹس جو ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں. لیکن چونکہ کابینہ نے اس کی منظوری نہیں دی ہے اور کابینہ پہلے ہی ہم واضح کر چکے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ 5 اگست کے فیصلے پہ واپس جاتا ہے یا نہیں جاتا, اور جب تک وہ واپس نہیں جاتا تو ان سے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے. اسی پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے جو پی ٹی وی کی درخواست تھی اس کو قبول نہیں کیا گیا. لہٰذا جو مستقبل کی کرکٹ کے ٹورنامنٹس ہیں ان کے لیے ہمیں ایک مشکل پیش ہے اس وقت, لیکن اس کے حل کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ کسی اور طریقے سے ہم کیا کر سکیں. آپ نے کرکٹ کی بات کی اور پاکستان کے جو وزیر ہیں وہ سابق کرکٹر ہیں اور جہاں بیٹھے ہیں جہاں کے مسلم ہیں, لیکن کل پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو سی ای او ہیں وسیم گلزار خان اور راشد الدین نے صحافیوں کے بارے میں تنظیمات کلمات کہے ہیں اور یہ کہا ہے کہ جیسے ذمہ داروں نے کتے رکھے ہوتے ہیں آج کل لوگوں نے صحافی پال رکھے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ ووٹر مکینک جو ہے وہ اب صحافی بن گئے ہیں. آپ ہمارے وزیر ہیں, آپ سے توقع ہے کہ آپ اس کا ازالہ کریں گے اور اس کے خلاف ایکشن ہوگا. آج پرائیویٹ ممبر ڈے ہے, آپ ہماری بات کریں اور جو متعلقہ کمیٹی ہے ان کے لیے بات دے دی جائے اور پیملا کو جو ہے وہ ہدایت کی جائے کہ جب تک وہ معلوم نہیں کرتے کسی بھی طرح سے ان کی خبریں جو نشر ہوں نہ ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ وہ سب لوگ ہیں جو مکہ برطانیہ کا جو حلف اٹھایا. سوال کرنے پہلے آپ سے یہی توقع ہے کہ ہمیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں بات ہو. صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آج کل بھی مختلف پروگرامز میں ڈسکس ہوا اور آج بھی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہ امریکن کوئی اسٹیٹ منسٹر ہیں, انہوں نے اسٹیٹ سیکرٹری ہیں, انہوں نے پرائم منسٹر سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن پرائم منسٹر نے منع کیا اور یہ کہا کہ میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے ان سے ڈائریکٹ بات کروں گا. سر ایک تو یہ بتا دیں کیا واقعی امریکن سائڈ سے یہ رابطہ ہوا اور پرائم منسٹر کی جانب سے انکار کیا گیا اور یہ جو بات ہے اس میں کس حد تک سچائی ہے سر؟ ابھی تک فورن آفس نے اس طرح کی کسی خبر کی تصدیق نہیں کی. فورن آفس ہی بہتر بتا سکتا ہے, انہوں نے نہیں. سر ایک تو بتا دیں کہ پی ٹی وی نے جو سابق پیمنٹ کی ہے کتنی پیمنٹ ہیں, اور دوسرا جس طرح عمر نے ایک سوال کیا کل بھی ایک نیو یارک ٹائمز کی اسٹوری تھی اور کل جو وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی تصدیق کی ہے کہ امریکی سی آئی ڈی چیف نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. تو وہ اس دورے میں جو بات چیت ہوئی ہے پاکستان کے عوام بھی جاننا چاہتی ہے اور یقیناً کیبنٹ کو بھی اس پر بریف کیا گیا تھا. تو کیا امریکن سی آئی ڈی چیف نے کس کس سے ملاقاتیں کی اور کیا مذاکرات؟ جی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہے تو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑی واضح طور کے اوپر سینٹ میں پالیسی بیان دے چکے ہیں اور ہم تمام یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر امریکی اڈوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد جو ڈرون سرویلنس تک کی جو سہولت ہے وہ بھی ختم کی جا چکی ہے. سو اس وقت جو تمام اڈے ہیں وہ پاکستان کے اپنے استعمال میں ہیں اور اس وقت کسی بیرون ملک یہ اڈے دینے کا نہ تو کوئی بات چیت چل رہی ہے اور نہ ہی اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو اڈے دے سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے متعلق ایک واضح پالیسی اسٹیٹمنٹ ہمارے وزیر خارجہ سینٹ کے فلور پر دے چکے ہیں. میں یہ نکال رہا تھا کہ سابقہ پیمنٹ کتنی ہے, لیکن ایک کی 75,000 ہے, ایک کی 20,000 ہے, لیکن ایگزیکٹلی میں آپ کو جو ہے ابھی آپ کو ٹیکسٹ میسج جو ہے وہ کر دیں گے.